السلام علیکم۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 37ویں آیت 37 نمبر آیت۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ جیسے قدم بقدم بڑھ رہے ہیں ایسے ہی ہمیں قدم بڑھانے کی توفیق عطا فتقبلها فرمائے۔ ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشو و نما کا انتظام کر دیا۔ اللہ نے اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا کہ جب زکریا محراب میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے یہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ اور مریم جواب دیتی یہ سب خدا کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے اس کی دنیا کی ساری ذمہ داریاں، دنیا اس کی پوری مکمل ہو جاتی ہے، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آتی۔ جب مریم کی ماں نے نظر مان کے خدا کے حوالے کر دیا تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے مریم کی پرورش کیا اور اس کو جسمانی اعتبار سے بڑا کیا اور اس کے لیے زکریا جیسا نبی سرپرست اور کفیل بنا دیا، آسمانی غذائیں اس پر نازل کی۔ رزق بے حساب، اس رزق بے حساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا حساب ہی نہ معلوم ہو، اللہ کو خود بھی نہیں معلوم کہ کتنا رزق دے رہا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے علم سے باہر ہے، بندوں کی معلومات کا دائرہ نہیں پہنچ سکتا کہ کتنا رزق ملے گا۔ بے حساب کا مطلب یہ ہے۔ حضرت مریم جسمانی اعتبار سے بہترین رشد و نمو کی مالک تھیں، فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اس کی بہترین نشو و نما کا انتظام کر دیا۔ اور توجہ کریں کہ مریم جیسی ماں ہو جس کی محل تربیت مسجد ہو اور جس کے سرپرست اور کفیل زکریا جیسے پیغمبر اور نبی ہوں، جو جنتی کھانے کھا کر بزرگ ہو رہی ہوں، ایسے میں اس آغوش سے جو بچہ آئے گا وہ عیسیٰ جیسا نبی ہی ہوگا۔ لہذا اس آیت کے ذیل میں جو تربیت میں امور مؤثر ہیں اس پر ایک توجہ ڈالیں۔ نمبر 1، ماں کا پاکیزہ ہونا، پاک دامن ہونا ماں کے لیے کہ بارگاہ خدا میں قبول ہے ان کے اعمال۔ نمبر 2، جسم کا سالم ہونا، نشو و نما کا مکمل ہونا۔ نمبر 3، الہی تعلیم و تربیت پانا، تعلیم خدائی، یعنی جناب زکریا جیسا کفیل، تو اللہ کی تعلیمات پہ آگے بڑھانا۔ نمبر 4، پاکیزہ غذا اور کھانا، بھئی جنتی کھانے جناب مریم کے لیے آئے تو پاکیزہ غذا اور کھانے کے ذریعے بہترین تربیت ہو سکتی ہے۔ تاریخ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مدینے میں قحط پڑا اور اس قحط کے عالم میں ایک روز شہزادی کائنات حضرت صدیقہ زہرا فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور گوشت لے کر آئیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹی اس قحط کے عالم میں یہ کہاں سے آ گیا؟ شہزادی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بے شک یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ نے تمہیں مریم جیسا رتبہ عطا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے وہ سید نساء عالمین ہے
کہ جیسے مریم کے لیے کھانا آیا تھا اسی طریقے سے آیا، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات کو بلوایا آپ نے، جناب امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، اور خود شہزادی سب بیٹھے اور سب نے مل کے یہ الہی کھانا جو خدا کی طرف سے آیا تھا اس کو کھایا، اور پھر پڑوسیوں میں بھی تقسیم کیا۔ یہ رزق پاک موجود ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، دعا کا قبول کرنا پروردگار عالم کی اس کی شان ربوبیت ہے، اس کے پروردگار ہونے کی شان ہے کہ وہ دعا کو قبول کرے، اس کا جلوہ ہے یہ۔ دوسرا پیغام، اللہ کی طرف سے قبول کرنے کے بھی درجے ہیں۔ اللہ نے مریم کی ماں کی نظر کو بہترین طور پر قبول کیا، خود کہہ رہا ہے خدا بقبول حسن، یعنی سارے قبول ایک طرح سے نہیں ہیں، احسن اور حسن اور حسن سارے قبول ہیں، یعنی درجات ہیں۔ تیسرا پیغام، جو مخلص ہوتا ہے اس کا کام بہترین طور پر قبول کرتا ہے خداوند عالم، بہتر طریقے سے خداوند عالم اس کے امور کو، اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ چوتھا پیغام، مریم کی ماں نے نظر کی تھی بچہ مسجد کا خادم بنے گا، اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس بچے کا خادم اور کفیل بنا دیا۔ مریم کی کفالت جناب زکریا جیسے نبی نے کی۔ پانچواں پیغام، جو نبی کی کفالت میں آ گیا وہ شر شیطانی سے، وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ چھٹا پیغام، عبادت کو فصلی اور موسمی نہیں ہونی چاہیے کہ جب موسم آیا اور فصل آیا تو کر لیا، نہیں، ہمیشہ ہونا چاہیے، عبادت ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ساتواں پیغام، کفیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر اعتبار سے سرپرستی کرتے ہوئے، کفالت کرتے ہوئے تمام امور سے آگاہ اور باخبر ہو۔ لہٰذا جیسی جناب مریم کے پاس کھانا دیکھا، پوچھا من انا لک ھذا، پوچھنا ضروری ہے، تفتیش کرنا ضروری ہے۔ من انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا، فوراً پوچھا۔ آٹھواں پیغام، عبادت شیطان سے جنگ ہے اور محراب شیطان سے مقابلہ کرنے کا میدان ہے، مقابلے کی جگہ ہے۔ نواں پیغام، پاکیزہ حلال رزق عبادت کے سائے میں ملتا ہے۔ المحراب وجد عندها رزقا، محراب میں بھی رزق پاکیزہ کو پایا۔ دسواں پیغام، عورت ایک ایسے بلند مرتبے پر پہنچ سکتی ہے کہ پیغمبر خدا کو بھی تعجب میں ڈال دے۔ جناب مریم اس مرتبے پہ پہنچ گئیں کہ کھانا جنت سے منگا لیا کہ جناب زکریا جیسے نبی تعجب سے پوچھ رہے ہیں من انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا۔ 11واں پیغام، کرامت کا ظاہر ہونا یہ اولیاء الہی سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہوا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آیا، یعنی یہ کرامت جناب مریم جو اللہ کی ولی تھی ان سے یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ 12واں پیغام، تمام نعمتوں کے اللہ کی جانب سے جاننا چاہیے، ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں، خود انسان کی طاقت و قوت سے نہیں ہے، اپنے آپ سے، اپنی طاقت سے نہیں، ہوا من عند اللہ، سب اللہ کی جانب سے جاننا چاہیے۔ 13واں پیغام، اللہ مادی اسباب و سامان سے ہٹ کے بھی، جو دنیا کے سامان ہے میٹیریل کے، اس سے ہٹ کے بھی رزق دے سکتا ہے، جنت سے کھانا آیا۔ 14واں پیغام، پاکیزہ اور محفوظ مقام پر عورت و مرد ایک ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں جب عصمت کا پہرا ہو، پاکیزہ ہوں۔ جس طریقے سے جناب زکریا نے پوچھا من انا لک ھذا، تو جناب مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی جانب سے ہے، تو دونوں نے گفتگو کیا ہے، پاکیزہ گفتگو۔ عملی پیغام، اگر خلوص ہوگا، اگر نیت میں اخلاص اور خلوص پایا جائے گا تو ہر عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا، تو زندگی کامیاب ہوگی۔ لہذا ہر قدم
خلوص کے ساتھ اٹھائیں۔ خدایا ہمیں خلوص کے ساتھ اپنی زندگی میں قدم بڑھانے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔